لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں. غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. غیر حق گیا ہی نہیں، دل میں حق کیسے آئے؟ ایک دودھ والے سے بھی ہم برتن لے کر جاتے ہیں تو صاف ستھرا لے کر جاتے ہیں، اچھی طرح مانج کر اس کے اندر کوئی داغ نہ رہ جائے، کوئی سالن کا اثر نہ رہ جائے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ دودھ والے برتن میں کوئی ہنڈیاں نہ پکائی جائے کہ اس کے اندر ذائقہ آ جائے گا، دودھ میں ذائقہ آ جائے گا. سے حفاظت کی جاتی ہے دودھ لینے کے لیے. ایسا برتن لے جایا جاتا ہے صاف ستھرا. اور مولا کو اپنے دل میں پانا چاہتے ہیں تو دل صاف ستھرا ہے یا دل گندا ہے؟ اس دل میں تو غیر اللہ کے داغ لگے پڑے ہیں، اس دل کے اندر تو غیر اللہ آیا ہوا ہے، گناہوں کے گناہ اور ان کے کالے دھبے وہ ہیں. اس دل میں اللہ کیسے آئے؟ اللہ ایسے دل میں نہیں آتے، اللہ اس دل میں آتے ہیں جس دل کو اللہ کے لیے صاف کر دیا جائے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. یہ دل ایسے نہیں بنتا، کچھ مجاہدہ، کچھ رگڑے کھانے پڑتے. اس لیے سبق دیا جا رہا ہے میرے دوستو، سبق میرے اور آپ کے لیے. اپنی زبان کی حفاظت کریں. زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ زبان بہت کچھ نکال رہی ہے جو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زبان سے سوچ کر بولے، سوچ کر بولے، وہ نکلے. اگر میں اس بات کو ثابت کرنا چاہوں تو عدالت میں ثابت کر سکوں، زبان سے وہ بات نکلے. آپ خود دیکھیں گے دل میں اللہ انوارات کیا عطا فرماتے ہیں، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں کیا برستی. گھروں کا ماحول میرے دوستوں قرآن کا بنا ہے. خود بھی اپنی اولاد کو قرآن کا ماحول بنا ہے، سنت کا ماحول بنا ہے. بارہا عرض کیا قرآن کا ماحول سنت کا ماحول بنا کوئی مشکل نہیں. روزانہ 5 منٹ اولاد کو دے دیں، بیوی بچوں کو دے دیں، 5 منٹ دے دیں. 5 منٹ کی بات کی میں نے، زیادہ نہیں. آج یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، بس دوستوں کے ساتھ کچہری کرنے کے لیے وقت ہے، ہوٹلنگ کرنے کے لیے وقت ہے، ریسٹورینٹ پر جا کر کھانا کھانے کے لیے وقت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگانے کے لیے ہنسی مذاق سب کچھ ہو رہا ہے. اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو منہ پر بھارا بجا کر آتا ہے کہ میں بڑا مشکل تھکا ہوا، یوں سب دور ہو جو، میں کسی سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. جو قریب آیا اس کو دھتکارا، اس کو ایسے مارا جیسے فوجی عدالت کے اندر کھڑا ہے. یہ کام ہو رہا ہے. یہ قریب آئے گا، یہ بھاگے گا، دور بھاگے گا، کبھی قریب نہیں آئے گا. اس کو محبت باہر سے ملے گی، بچہ ہمارا نہیں رہے گا، غیروں کا ہو جائے گا. اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا. خدا کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی، بہت سونے کھولی لیکن پھر بھی بند ہے. ہمارا بچہ غیروں کے ہاتھوں میں ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، بہت کچھ. اور وہ حرکات وہ نکل چکا ہمارے ہاتھ سے کہ اس کا ستیہ ناش ہو چکا، وہ بچہ بھی برباد ہو چکا ہے. لیکن ہمیں پرواہ نہیں. خدا کے لیے یہ بچے میرے منہ سے فرمایا کرتے تھے مرغی کے بچوں کی طرح دیکھو. مرغی اپنے بچوں کو فوراً اپنے پروں میں سمیٹتی ہے. ان کو اپنے دائیں بائیں قریب رکھو، پروں میں سنبھال کر، ہاتھوں میں سنبھال کر. اپنے جگر گوشہ ہے یہ، ایسا نہیں ہے، جگر کا ٹکڑا ہے. اس کی دنیا کے مستقبل سے زیادہ آخرت کے مستقبل کی فکر کرے. اللہ نے رزق کا وعدہ لیا ہے. دین جتنی طلب کریں گے اتنا ملے گا. اس لیے اپنی بھی پرواہ، ان کی بھی پرواہ. گھر میں تھوڑے سے 5 منٹ بیٹھ جائے کہ آج 5 منٹ کے لیے دین کی بات کریں گے. ایک سنت بتا دی حضور کی، بس سنت لے لیں. اور میں نے بتایا 12 جن گھروں میں شروع ہوا ماشاءاللہ گھروں میں تبدیلی آ رہی ہے. ارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھو. بھائی بڑا نہیں آتا نا، صلی اللہ علی النبی الامی. مشکل ہے کوئی؟ چلو صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیں مشکل ہے؟ بچے نہیں پڑھیں گے، بھاگ کر پڑھے گا. وہ بہت اچھی بات بتائی، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہم نے پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھو، اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو. کوئی مشکل نہیں. آج کے بچے بہت تیز ہیں ماشاءاللہ، بہت سمجھدار ہیں. وہ آگے بڑھ کر آپ سے سوالات کریں گے. دیکھیں کیا کیا سوالات کرتے، ہماری عقل حیران رہ جائے گی. یہ سوال کر رہا ہے بچہ دین کا سوال کرے گا. ہم دے تو صحیح، وہ بھوکا ہے، اس کو چاہیے یہ چیز، ہم دے نہیں رہے بس. اور جب سونے لگے تو بتا دو بس. روز جو ہے نا تم نے یہ کہہ لینا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک صحابی کے بیٹے فرماتے کہ وہ مجھے، حالانکہ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے، شاید بھانجے یا بھتیجے تھے، کہ روز مجھے سکھایا کہ جب سونے لگو تو یوں کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ 7 مرتبہ روز کہا کرو. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا بڑھاتے گئے. اور پھر جب بڑا ہو گیا، جب دین کی سمجھ آ گئی تو پتہ چلا وہ جو میری تربیت کی اب ایسا ہی لگتا ہے واقعتاً اللہ میرے ساتھ ہے. قدم قدم پر مجھے لگتا ہے اور قدم قدم پھونک کر رکھتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اس کے دل میں بیٹھ گئی یہ بات. آج تو بڑوں کے دل میں نہیں ہے، بچوں کے دل میں کیا ہے ہم نے سکھایا نہیں میرے دوستوں. سکھائیں. یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ ایسے بنے گی جب اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی. ماں کو دیکھے گی مسلح پر تو بچی بھی آ کر کھڑی ہوگی، بچہ بھی آ کر کھڑا ہوگا، میں نے بھی کھڑا ہونا ہے. خوشی ہوگی ان کی.
ان کے دل میں آئے گی، کرے تو صحیح. یہ گھر کا ماحول، یہ بنے گا قرآن والا ماحول، یہ بنے گا سنت والا ماحول. یہاں رب کی رحمتیں آئیں گی، یہاں برکتیں آئیں گی. جس گھر میں باغیچہ ہو وہ بلبل آتی ہے، اچھے اچھے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں، ان کی چہک ہوتی ہے. اور جہاں رب کا قرآن ہو، جہاں رب کے احکامات ہو، جہاں حضور کی سنت ہو، وہاں رب کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں. رزق میں بھی برکت، ہر چیز کے اندر برکت، اتفاق اتحاد اور محبتیں ملتی ہیں. یہ سکون ہے. یہ سکون اس میں رکھا ہے. سکون دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملتا، دنیا کے کسی کارخانے میں نہیں ملتا، دنیا کی کسی فیکٹری میں نہیں ملتا. براہ راست اللہ آسمانوں سے اپنے بندوں کے دلوں میں اتارتے ہیں. کسی کے پاس نہیں، یہ کسی کے پاس نہیں، یہ وہیں سے اترتا ہے. اور وہ جب راضی ہو کے تب آئے گا. اس لیے فرمایا سکنا، ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اس لیے دعا کرنا چاہیے، یا اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے سکون کا باعث بنا دیجیے، اولاد کو بھی سکون کا باعث، بیوی بچوں کو سکون کا باعث بنا دیجیے. یقیناً بنے گے، قدم بھی بڑھاتے جائے، کام بنتا چلا جائے گا. یہ چند باتیں جو عرض کر دی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.